کہ جب ان سے سوال ہوگا یوم یجمع الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، ہم کو کچھ بھی خبر نہیں، انک انت علام الغیوب، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کا پورا پورا جاننے والا ہے، غیب کی ساری باتیں صرف تیرے علم میں ہے، کامل علم رب العالمین تیرے پاس ہے۔ یہاں ایک چیز اور بھی ہے، تمام انبیاء کرام کہہ رہے ہیں انک انت علام الغیوب، صرف سارے غیب کا جاننے والا ہے تمہیں۔ نبی بھی غیب کا جاننے والا نہیں ہوتا ہے، نبی سے کم درجے والے پر تو بحث ہی نہیں ہے، بحث کی ختم ہو جاتی ہے۔ غیب کہا جاتا ہے چھپی ہوئی چیز کو، جو چیز مخفی ہو، جو چیز واضح ہو گئی، جس کو بتا دیا گیا، وہ غیب نہیں ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے انبیاء کرام، کہ اللہ نے بتائی ہو کوئی چیز نہیں بتائی ہو اور وہ بتائے، ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی غیب کی چیزیں جو آج مخفی ہے، جیسے قبروں کا معاملہ، قبروں میں کیا ہوتا ہے یہ نبی نے بتایا، یہ غیب ہے، چھپی ہوئی ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری چیزیں غیب ہے۔ اور اس غیب کو ہم نے جب جانا تو ہم اس پر الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے، تو غیب کو مانتے ہیں، غیب کو جانتے نہیں ہیں۔ اور ایمان والے رسول بھی ہیں، سب سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، سب سے پہلے رسول ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو توحید کے داعی ہوتے ہیں۔ تو غیب پر وہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور ایک عام آدمی کے سامنے جب غیب آتا ہے، اللہ نے بتا دیا، رسول نے بتا دیا، یقینی طور پر ہم یہ مانتے ہیں۔ جیسے قیامت کی علامتیں بیان کی گئی ہے، دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دابۃ الارض کا معاملہ ہوگا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یقینی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ ہوا نہیں ہے لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں یقین کامل کے ساتھ۔ اب اگر کوئی شخص یہ سب بتا رہا ہے تو غیب جاننے والا ہو گیا کیا؟ نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، نبی نے ہم کو بتایا، اور ایک چیز ایسی نہیں ہے جو نبی نے چھپائی ہو، ایک چیز شریعت کی، تو کیا ہر شخص غیب جاننے والا ہو گئے؟ پھر کتنی دلیلیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، ورنہ کتنے واقعات ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑی، آپ نے بیعت کی، بیعت رضوان، اما عائشہ پر جھوٹا الزام لگا، آپ خاموش رہے، ایک صحابی کو زہر دے دیا گیا آپ کے دسترخوان پر، اور وہ غلطی سے کھا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو اپنے ساتھی کی موت کی ذمہ دار ہوتے آپ۔ صحابہ کرام کے بارے میں قبیلے کے لوگ آئے کہ ان کو بھیج دو ہمارے ساتھ، دو واقعات ہوئے، ایک میں 70 صحابہ تھے، ایک میں 10 صحابہ کرام تھے، کہ ہم ان سے 3 سیکھیں گے، اور ساروں کو لے جا کر کے قتل کر شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب تھا تو کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو قاتلوں کے حوالے کیا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ثم استغفر اللہ۔ جب بھی کوئی ایسا عقیدہ بنایا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو وہ شان نبوت میں گستاخی ہوگی اور اسلام پر اعتراض ہوگا اس عقیدے سے۔ 10 صحابہ کرام گئے، اسی میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی شہادت کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جنگ میں ایک گھر کے 3 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو اس گھر کی ایک خاتون نے، جس کے شوہر، بیٹے اور باپ کو مارا گیا، اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، ان کا سر منہ مانگی قیمت دوں گی جو ان کو قتل کر دے گا۔ جب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ 10 صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین نے دھوکہ کیا لے جا کر کے، تو یہ لوگ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، مقابلہ ہوا، 2 صحابہ بچے، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے، آپ کو خبر تھی کہ آپ کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، اور ایک خاتون نے جو مشرکہ تھی ایسی قسم کھائی ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، رب العالمین میں نے کسی بغض و عناد، قبائلی دشمنی، عصبیت یا علاقائیت کی بنیاد پر ان لوگوں کا قتل نہیں کیا، تیرے دین کے خلاف تیرے دین کو ختم کرنے آئے تھے، اس لیے میں نے ان کو قتل کیا۔ رب العالمین تم مرنے کے بعد میری حفاظت فرمانا رب العالمین۔ اور یہ آپ واقعہ، اللہ اپنے بندوں پر ایسا کریم ہے کہ زندہ تو زندہ، مردوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے رب العالمین۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو قبیلے کے لوگ جنہوں نے شہید کیا تھا، وہ جب پہنچے خبر لے کر کے، تو لوگوں نے کہا آپ لوگوں نے کیا غلطی کی، ان کے سر پر تو منہ مانگا انعام ہے، سر لے کر آنا تھا۔
یہ سر لانے کے لیے دوبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں شہید کیا گیا تھا. تو اتنی بڑی بڑی شہد کی مکھیاں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی حملہ آور ہو گئی. یہ لوگ دور ہٹے تاکہ جب اندھیرا چھا جائے اور مکھیاں اپنے ٹھکانوں کی طرف نکل جائیں تو پھر جا کر کے یہ اپنا کام کریں. لیکن اس دوران نہ موسم بارش کا تھا نہ آسمان پر کوئی ٹکڑا ابر کا، لیکن اتنی موسلا دھار بارش ہوئی علاقے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے. جب اس کے بعد دوسرے روز یہ اس مقام پر گئے تو لاش کا کوئی پتہ نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے اس برگزیدہ بندے کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان کے جسم کی بھی حفاظت فرمائی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہے، کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کسی صحابی کا. یہاں دیکھیے تمام نبی ایک زبان ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ انبیاء کا عقیدہ ہے. انک انت علام الغیوب. کسی نے اپنے نبی نے نہیں کہا نہیں مجھ کو غیب معلوم، اللہ تو نے مجھ کو سکھایا تھا غیب. نہ، انک انت علام، سارے غیب کا جاننے والا تو ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کہا 5 چیزیں غیب کی کنجی ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب کہاں کتنی ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کل کیا کمائے گا. کل میں تو سب آ گیا، سب آ گیا کل میں. اور کون آدمی کس حالت میں کس مقام پر اس کی موت واقع ہوگی کوئی نہیں جانتا. یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ نے واضح طور پر کہا.